السلام علیکم. ڈبلیو ڈوائچے ویلے شعبہ اردو پاکستان الیکشن 2018 اسپیشل کوریج کے ساتھ آج آپ سے مخاطب ہے شہر برسلز میں قائم یورپی پارلیمنٹ کے اسٹوڈیو میں. ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے ساتھ 3 معتبر گیسٹس موجود ہیں ڈسکشن کے لیے. پاکستان کے جو الیکشنز کا سینیریو ہے اس پہ ہم آج ان سے بات کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹریزم کو جس طرح یورپ میں دیکھا جاتا ہے اور جس طرح یہاں اس پہ کام ہو رہا ہے اس نقطۂ نگاہ سے یہ ایکسپرٹس ہمیں پاکستان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کن الفاظ میں کرتے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچانا چاہتے تھے. یہی مقصد ہے ہمارا آج یہاں سے آپ سے مخاطب ہونے کا. سب سے پہلے میں انٹروڈیوس کروا دوں اپنے ان 3 معزز گیسٹس کو جو یہاں موجود ہیں. میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں اس وقت سجاد حیدر کریم صاحب, کنزرویٹو لیگل افیئرس اسپوکس مین آف یورپین پارلیمنٹ. یہ فرسٹ برٹش مسلم elected to European Parliament in 2004. He heads South Asia Trade Monitoring Committee of EU and he played a major role in Pakistan's winning GSP plus status. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو بھی ہمارے یہاں پاکستانی نژاد پارلیمنٹیرینس ہیں کم و بیش سبھی کا بہت زیادہ فوکس ہیومن رائٹس, چائلڈ لیبر, سول لبرٹیز, پولیٹیکل رائٹس اور EU سٹیزنس کا جو وار اگینسٹ ٹیرر کا جو کانسیپٹ ہے اس میں کیا سچویشن ہے. پلس بہت فخر کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ سجاد کریم صاحب وہ شخصیت ہیں جن کو ستارہ قائد اعظم کا ایوارڈ دیا گیا 2015 میں. یہ تو بہت ہی مختصر ان کا میں نے ابھی انٹروڈکشن کروایا. گفتگو کے ساتھ ہم جب آگے بڑھیں گے تو ہم آپ کو اور بتا سکیں گے کہ ان کی خدمات کیا کیا ہیں. میرے لیفٹ پہ اس وقت بیٹھے ہیں امجد بشیر صاحب. کنزرویٹو پارٹی UK سے ان کا تعلق ہے. ممبر ہیں یورپین پارلیمنٹ فارن افیئرز, ہیومن رائٹس افیئرز اینڈ امپلائمنٹ انڈسٹری کمیٹی کے. ممبر آف انٹر پارلیمنٹیرین ڈیلیگیشن آف بوسنیا ہرزیگووینا ان افغانستان بھی رہ چکے ہیں. اور جو سب سے زیادہ چیز ہمیں ان کی کلک کر رہی ہے جس پہ ہم آج بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہی پروموٹس انٹر فیتھ ہارمونی جس کی پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے بعد ہمارے تیسرے آج کے مہمان اس ڈسکشن کے یہاں موجود ہیں واجد خان صاحب. ان کا بھی تعلق ہے EU کی جو ریپرزینٹس کرتی ہے جو لیبر پارٹی آف UK سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بھی ہیومن رائٹس فارن افیئرز کی جو کمیٹی ہے اس کو بلانگ کرتے ہیں. اینڈ گروپ آف پروگریسو الائنس آف سوشلسٹ اینڈ ڈیموکریٹس ان EU پارلیمنٹ. ان کی ایک بات آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ he has gained higher education active community fund نیشنل والنٹیئر ایوارڈ جو کہ انہیں 2004 میں ملا تھا. اور ان کا سب سے زیادہ جو کام ہے وہ ہے ڈیولپمنٹ اور ویمن کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا میں جس کی ساؤتھ ایشین کنٹریز کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ویلکم ٹو یو آل. اینڈ سب سے پہلے ڈبلیو کی طرف سے میں بہت شکر گزار ہوں. ان دنوں بہت زیادہ گہما گہمی ہے یہاں برسلز اسٹوڈیو میں بھی نیٹو سمٹ شروع ہونے جا رہی ہے, اس وجہ سے بھی آپ نے اپنے قیمتی ٹائم ہمیں دیا. میں گفتگو کا آغاز کروں گی سجاد آپ سے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اس وقت جو پری الیکشن سینیریو ہے پاکستان کا اس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ Well, first of all, it's a pleasure to see you here in the European Parliament. اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن پیریڈ اس وقت پاکستان میں is very much in its starting phases at this moment in time. It is actually being watched very closely by those interested viewers here. Either European Parliament میں بھی, European Commission میں اور European Council میں, and also in relevant governments right across the European Union. The developments that Pakistan has undertaken in terms of its democratic journey over the recent past have been very welcomed. But it's important now that there must be a democratic transition that once again takes place in an orderly and timely fashion. Or in order to support that, ہماری ادھر یورپین پارلیمنٹ کی ایک الیکشن آبزرویشن مشن بھی یورپین یونین کی طرف سے جاری ہے. In fact, both of my colleagues are members of that mission, so I'm very much looking forward to the findings of that mission at the conclusion of the elections. Okay, thank you. ہم ڈیٹیلز میں پھر آئیں گے کہ مانیٹرنگ ٹیم جو جائے گی وہ ابھی اس وقت جو سچویشن ہے اس
کے پس منظر میں آپ دیکھتے ہیں تو کس قدر آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز کی ہوپ رکھتے ہیں؟ اس پہ ہم بعد میں آپ کی طرف بھی آتے ہیں. امجد بشیر صاحب, آپ بتائیے ہمیں کہ کیا آپ پاکستان میں جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس کو آپ فیئر اینڈ فری دیکھ رہے ہیں ابھی تک کا جو سینیریو ہمارے سامنے آیا ہے پاکستان میں؟ دیکھیے جی, as my colleague said earlier, it's a long journey. This is the third continuous election will take place after military rule. This has to be welcomed. اور کیا کہتے ہیں 37 of the recommendation, there were 50 odd recommendation جو European previous observers went and made. 37 of them have been implemented. This is to be welcomed. اور ہمارا یہی کام ہے کہ ادھر جانا to ensure free and fair elections and democracy, which is a very fair way of governing a country, progresses and succeeds. And I'm very much minded that this should take place, and inshallah that's why I'm going to observe this. ایک گزارش آپ سے, ہم اردو میں گفتگو کریں گے زیادہ تاکہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ناظرین جن کو ہم پہنچنا چاہتے ہیں آپ کا پیغام ان تک پہنچے. بہت شکریہ آپ کا. اب میں آتی ہوں واجد خان کی طرف. واجد, آپ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان میں اور خاص طور پہ یہ پچھلے 1-2 دن کی جو ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ جب آپ نظر ڈالتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے الیکشنز واقعی فیئر اینڈ فری ہیں یا انجینئرڈ؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کو ویلکم کشور صاحب پارلیمنٹ میں, اور یہ کہنا چاہوں گا حضور جیسے میرے جو کولیگز ہیں پارلیمنٹری کولیگز انہوں نے بات کہی ہے الیکشن کے حوالے سے, یہ ایک ایکسائٹنگ ٹائم ہے, ایک تاریخی بات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2 جمہوری حکومت مکمل ہو چکی ہیں اور اب تیسری کی طرف جا رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں الیکشن, کیونکہ میں اب آفیشیل آبزرور بھی ہوں تو میں زیادہ بات چیت نہیں کرنا چاہوں گا, لیکن کیونکہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ کی ریسٹرکشن ہوتی ہے, لیکن میں یہ کہوں گا سب سے بڑی جیت ہونی چاہیے جمہوریت کی. اور ہم دیکھ رہے ہیں ریکارڈ لیول خواتین بھی وہ لسٹ پر, ووٹنگ لسٹ وہ ممبر ہیں اپنا وہ نادرہ کارڈ کے حوالے سے میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ جو رورل اور اربن میں جتنے بھی لوگ آئیں, میں چاہوں گا گزارش یہی ہے کہ وہ ایک اہم حصہ لیں الیکشن میں, جس کی سب سے بڑی جو جیت اگر پارٹیسپیشن ہو تو یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جیت جمہوریت کی ہونی چاہیے. صاف, شفاف, منصفانہ, میننگ فل, انکلوسیو الیکشنز ہونے چاہیے. تو اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹائم, بہت ہی اہم وقت ہے پاکستان کی جو نیکسٹ 15-20 ایئرز کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں ایک EU جیسے سجاد بھائی ایک ساؤتھ ایشیا مانیٹرنگ کی حوالے سے وہ کام کرتے ہیں, میں ساؤتھ ایشیا ڈیلیگیشن میں ہوں, امجد صاحب, یہ جتنے بھی اب لوگ ہیں, صرف یہ برٹش پاکستانی نجات کے نہیں, لیکن جو ہیں یورپین پارلیمنٹ کے جو منتخب ممبر ہیں وہ پاکستان کو ایک مضبوط بہتر ملک دیکھنا چاہتے ہیں. اور ڈیموکریسی کے جو حوالے سے اور رول آف لا اور گورننس, اس میں ہم مختلف رول ادا کرتے ہیں ایز تھرو ساؤتھ ایشیا مانیٹرنگ, GSP+, ہیومن رائٹس, اور ویسے ہی ہمارے ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے جس میں ہم EU بجٹ بھی دیتے ہیں تعلیمی, ہیلتھ, اور جو بچیاں ہیں ان کے تعلیمی ایڈوانسمنٹ کے حوالے سے. جی, ابھی ہم تھوڑی دیر میں اس پہ بھی بات کریں گے کس حد تک وہ بجٹ واقعی عوام کے لیے استعمال ہو رہا ہے پاکستان میں. میں آؤں گی پھر آپ کی طرف. سجاد, یہ بتائیے کہ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت میڈیا کے تھرو جو خبریں آ رہی ہیں اور جس طرح سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو فل سپورٹ لگ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا, تو اسے آپ کتنا ڈیموکریٹک سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان میں جو میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو چینجز آ رہے ہیں دے آر جنرلی ایکچولی دا ول آف دا پیپل. لوگ ہی خود چاہتے ہیں کہ ایسے ڈیموکریٹک ٹرانزیشنری پروسیس سے چینج آنا چاہیے. پاکستان ڈز ناٹ اسٹرائک می ایز اے ریولیوشنری چینج سوسائٹی. تو اس لیے لوگی جو ہیں وہ الیکشن پروسیس میں اس بار بالکل انویسٹ کر رہے ہیں بیکاز دے سی دس از اے یونیک اپرچونٹی. ہاں, اس کے ساتھ ساتھ آن دا ون ہینڈ آئی ہیئر آرگیومنٹس کہ عام آدمی جو ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ٹرانزیشنری چینج نہیں آ سکتا انٹل دا کانٹیکسٹ از رائٹ. تو یہ جو کانٹیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آن دی ادر ہینڈ دیر از دس ایلیگیشنز کمنگ جو آپ بتا رہی ہیں کہ انٹرفیئرنس ہو رہا ہے in one way or another, اور ایک پارٹی کو مزید سپورٹ دی جا رہی ہے. This is something which actually is very unhelpful to the actual wishes of the people of Pakistan. ہونا تو پروسیس ایسا چاہیے جو
کہ delivers on the wishes of the people but not in a way that interferes in any way. یہ تو ایک آپ نے آئیڈیل سچویشن ہونا یہ چاہیے، لیکن جو کچھ ہوا ابھی آپ اس کو کس حد تک ڈیموکریٹک سمجھتے ہیں کہ میڈیا پہ جس طرح پاکستان میں قدغن ہے پورے وقت یہ جو پری الیکشن سینیریو میں، اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان بھی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کو مختلف طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے، پاکستان کا اسٹیبلشمنٹ اسٹرانگ ہے، آپ اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے اور واقعی یہ پازیٹیو چینج لا سکے گی یہ چیز؟ جی دیکھیے، پہلی بات میں نے جو کی تھی نا وہ یہ تھی کہ عام آدمی بھی جو ہے نا پاکستان میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم تبدیلی چاہتے ہیں بٹ دا کانٹیکسٹ ہیز ٹو بی پرووائڈڈ. وہ کانٹیکسٹ پرووائڈ نہیں ہوگا تو کبھی بھی جو اسٹیبلشڈ پولیٹیکل فورسز ہیں وہ اپنی اسپیس کبھی نہیں کنسیڈ کریں گے اینڈ دے ول ان اے ویری انفیئر وے ہولڈ آن ٹو دیٹ. ٹھیک ہے، سو عام آدمی بھی جو ہے نا پاکستان میں وہ یہ آپ اس وقت آرگیومنٹ یہ پریزنٹ کر رہا ہے کہ کانٹیکسٹ ہیز ٹو بی کریٹڈ ٹو الاؤ فار آور وشز properly to come to the fore. So this is one side of the argument. Clearly the other side, and this is something that international observers, ہماری جو EU کی مشن ہے اس کا بھی یہ رول ہوگا to determine کہ جو آپ ایشوز کی بات کر رہی ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ فیکٹرز کیا کر رہی ہیں، میڈیا کیا کر رہی ہے، whether particular tilt is being provided، یہ جو چیزیں یہ چھپی تو نہیں رہتی ہیں نا. So ultimately in the reports they will come to the fore. ٹھیک، تھینک یو. امجد، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بہت ہی بیسک گراس روٹ لیول سے اتنی ترقی کی اور بہت کچھ آپ نے یہاں پہ بھی اپنی اور اپنے نام کے لیے کما لیا. ایک عام انسان اس وقت پاکستان کی عوام کے لیے سب سے امپورٹنٹ فیکٹر کیا ہوں گے ان الیکشنز میں؟ سب سے زیادہ فوکس اس وقت کس جو ہے وہ سوشل ایشو پہ ہونا چاہیے تمام پارٹیز کا؟ میرے خیال میں جو توجہ دینی چاہیے ہمارے ملک میں وہ ہیومن کیپٹل ڈیولپمنٹ میں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے اس پہ پیسہ لگانا چاہیے. انفراسٹرکچر امپورٹنٹ ہے لیکن جتنا انسان امپورٹنٹ ہے کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں. اگر the masses are educated and they are able to take part تاکہ وہ حصہ لے سکے پالیٹکس میں، اکانومک ڈیولپمنٹ میں، ایجوکیشن میں، دیٹ ول بی دی گڈنس دیٹ از ریکوائرڈ ان دا نیشن آف پاکستان. اگر آپ دیکھیں جو ملک پاکستان سے بعد میں آزاد ہوئے ہیں جیسے سنگاپور ہے ایکسیٹرا، ان کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، ساؤتھ کوریا ہے، ملیشیا ہے، ان نے بہت انویسٹ کیا اپنے لوگوں پہ، اپنی پبلک پہ. That has to be the number one thing that has to be the priority for the government. And also over half the population is women, or women's empowerment is very very important. آج ہی مجھے پتہ چلا ہے کہ there are 106 million people who are registered to vote اور پچھلی دفعہ 60 million تھے. سو وہ بھی بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن 10 ملین جو ہیں عورتیں کم رجسٹرڈ ہے. That is a huge loss to the nation. 10 million women جو ہے مسنگ ہے الیکٹرل رجسٹر سے، ان کو بھی حصہ لینا چاہیے. میں مانتا ہوں کہ پاکستان نے ریزرو سیٹس کی ہیں ویمنس کے لیے، مائنورٹیز کے لیے، لیکن مور شوڈ بی ڈن تاکہ ہر جو ہیں لوگ جو حصہ لے سکے ان دی اکنامک ڈیولپمنٹ. اگر آپ نے میری مثال دی ہے، the reason myself and my colleagues were able to develop in the UK کہ there were things available to us in the field of education, politics, etc. اور پاکستان میں بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہر ایک بندہ اکنامک ڈیولپمنٹ کر سکے، ایجوکیشن میں حصہ لے سکے اور اپنے آپ کو بڑھا سکے، اپرچونیٹیز، ایکول اپرچونیٹیز ملے. صرف چند فرد کو جو ہے ان کو نہیں، سب کو، تو انٹائر پاپولیشن آف پاکستان. جی آپ کی طرف آؤں گی. واجد، یہ بتائیے کہ آپ جو پروگریسو الائنس آف سوشلسٹ اینڈ ڈیموکریٹس ان EU پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی جو یورپین نارمز ویلیوز ہیں ڈیموکریٹک، ان سے جب آپ تقابل کرتے ہیں پاکستان میں جو بھی ڈیموکریٹک اپنے آپ کو کہتی ہے اس وقت پارٹی، اس کا آپ کہاں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بات نہیں ہے پاکستان میں ابھی تک جو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ واٹ از ڈیموکریسی، ڈیموکریٹک ویلیوز کیا ہیں، اس کی کس طرح سے وہ کرنی چاہیے؟ تو آپ پاکستان میں ڈیموکریسی کی جڑیں کتنی مضبوط ہیں آپ کے خیال میں؟
دیکھیں کشور صاحب، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ پاکستان کو دیکھتے ہیں یو ایس اور ویسٹرن اور یو کے لینس کے میں، ان کا پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں، ویسٹ کا کیا پرسپیکٹیو ہے. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. پاکستان ڈیموکریسی ایک دن کی بات نہیں ہوتی، یہ پروسیس ہوتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں، میں یہی بھی مانتا ہوں، یہ جو ڈیموکریسی جب ختم ہوتی ہے، ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، یہ پورا نظام کو بالکل 15-20 سال پیچھے لے جاتی ہے. تو یہ ہم دیکھیں 47 میں پاکستان نے اپنی پیداوار شروع ہوئی، پاکستان ملک بنائے، تو 70 سال گزر چکے ہیں. لیکن ہمارے جو ملک یو کے کو دیکھ لیں اور امریکہ کو دیکھ لیں، جو ویسٹرن ورلڈ، ہمیں 200-300 سال لگے ہیں سویلائزیشن کے حوالے سے. سو وی آر آلویز کرٹیکل، ہمیشہ تنقید کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، یہ وغیرہ، یہ سسٹم نظام ہے. ہاں یہ بہت بڑا ایک ڈیموکریسی کا، ایک رول آف لا اور گورننس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ وہ جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ مضبوط ہوں. تو دے آر ورکنگ آن دیم. ان کو پاکستان کو موقع دینا چاہیے ان ٹائم. میں سمجھتا ہوں جتنی بھی زیادہ ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہوں گی، جتنی بھی زیادہ ڈیموکریسی چلیں گی، تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ نظام یعنی کہ انسٹیٹیوشنز، ادارے مضبوط ہو جائیں گے. آپ کا جو میڈیا ہے ماشاء اللہ آزاد ہے، اور میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں میرے والد صاحب، ان کا جو صبح شام ایک ہی کام ہوتے ہیں، پاکستان کی خبریں دیکھنا ہے. ان کا جذبہ ہے، ایک احساس ہے، خیالات پاکستان کی طرف ہوتی ہیں. تو میں ان کے ساتھ دیکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں آپ کی جو کویشچننگ ہوتی ہے میڈیا میں، اتنی سختی ہماری جو برٹش BBC والے جو مختلف نہیں کرتے، جتنا میں دیکھتا ہوں اتنا پریشر وہ سیاست میں. پاکستان میں سیاست کرنا ایک مشکل کام ہے، یہ ہر کسی کا، وہ کہتے ہیں ناٹ دیئر کپ آف ٹی. جی تھینک یو. سجاد، آپ نے پاکستان کو GSP+ اسٹیٹس دلوانے میں ایک بہت میجر کردار ادا کیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ GSP+ تو پاکستان کو مل گیا، لیکن جو اہم چیزیں تھیں جس کے اوپر پاکستان کی جو ہے وہ ساکھ کافی حد تک جس کو نقصان پہنچا، وہ تھی دہشت گردی کے حوالے سے پاکستان نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. اور نتیجہ یہ ہے کہ اب پاکستان وہ گرے لسٹ میں آ چکا ہے. FATP کے حوالے سے میں آپ کا موقف اس بارے میں جاننا چاہوں گی. تو اب پاکستان کی کیا سچویشن ہے؟ پاکستان کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس ڈیلیما سے نکل سکے؟ جی یہ جو لسٹنگ والی جو بات ہے نا، اس میں اٹس ویری کلیئر، پاکستان نیڈس ٹو ایڈریس دی انٹرنیشنل کمیونٹیز کنسرنز. جو معاملات انٹرنیشنل کمیونٹی نے سامنے ٹیبل پر رکھ دیے ہیں کہ پاکستان نیڈس ٹو ڈیل ود دیز ایشوز، دے مسٹ بی ڈیلٹ ود. دس از اے ویری اسٹریٹ فارورڈ ایشو. اس میں جو ہے نا کوئی it's not a matter of debate. This is a factual situation. If those matters are dealt with, the listing will be dealt with. Until they are dealt with, the listing cannot be dealt with. Very straightforward. لیکن ایک پاکستان کہتا ہے we have done much، اور ٹھیک ہے we will take time، لیکن ہوگا. دہشت گردی کے حوالے سے یا جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے فائنانسنگ کے حوالے سے جو بھی ایشوز ہیں وہ اس طرح سے ڈیل نہیں ہوئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ واقعی آ گئی پاکستان میں تو صورتحال بہتر ہوگی؟ دیکھیے جو تو دہشت گردی والی بات ہے نا، the people of Pakistan have carried a very heavy burden on very weak shoulders for a very long time on behalf of the international community. So we cannot take away from the commitment of the people of Pakistan. یہ جو لسٹنگ والی بات ہے نا، this is specifically dealing with the mechanisms in which terrorists have been able to carry out terrorist activities. ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ ایک allegation ہے with proofs to back it up. جی This must be dealt with in a concrete and straightforward legal manner. اس میں political debate والی جو بات ہے نا کہ ہم نے یہ کیا تو وہ کیا، یہ نہیں آتا. اچھا، یہ کون ڈیل کرے؟ کون ہے اس کا اصل ذمہ دار جس کو ڈیل کرنا چاہیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں ہوا؟ اصل ذمہ داری تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آتی ہے ڈائریکٹلی ٹو دا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ دے آر ادر انسٹیٹیوشنز ان پاکستان جس کا بھی رول ہے. ذمہ داری الٹیمیٹلی تو گورنمنٹ کی ہوتی ہے نا، دے آر دا ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ، بٹ گورنمنٹ اپنی طور پر پوری اور پوری ذمہ داری نہیں نبھا سکتی. There is a need for other institutions, other government bodies and state agencies within Pakistan to play their part also. جی، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی لولی لنگڑی بھی اگر ڈیموکریسی آ جائے تو بھی اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کا کردار اتنا اہم ہے اور بہت زیادہ انفلوئنس ہے، اس لیے بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی نہیں بدل سکتی. یہ جو ایک اسٹیٹس کو ہے یہ کیسے ٹوٹے گا؟ جی دیکھیے، کوئی بھی جو سسٹم ہے نا، میں اپنی ملک UK کی بات کرتا ہوں، ہر جگہ regardless of how strong the democracy is، دوسرے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا رول ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. یہ ڈبیٹ والی بات ہے کہ کتنا رول ہونا چاہیے, کتنا ہے فلاں ملک میں کیا سیٹ اپ ہے, کیسا چل رہا ہے, ٹھیک ہے. سو دیرفور دس آرگیومنٹ کے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے, دس از اے نان اسٹارٹر. رول تو ہونا چاہیے. ڈبیٹ والی بات یہ ہے کہ واٹ از دا رول اینڈ ٹو واٹ ایکسٹینٹ مسٹ بی دا رول. That depends on how developed the democratic system is, how strong the democratic system is. پاکستان کی ڈیموکریسی جو ہے وہ اس وقت as واجد and both امجد actually both said وہ ایک ڈیولپمنٹ فیز میں ہے. ہم جو انٹرنیشنل کمیونٹی والے لوگ جو ہیں, ہمارا کام یہ ہے اس ڈیموکریٹک پروسیس کو اسٹرینتھن کرنا اور سپورٹ کرنا. And we must do that in a very independent way. If I may elaborate, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی نیشن از اے ریسیپینٹ آف ایڈ, اس پہ ہمیشہ سوال لیتے ہیں کہ ہیو یو ڈن انف ٹو کاؤنٹر آل دیز تھنگس. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو فنڈامنٹل اکنامک ریفارم کرنے چاہیے, اور تاکہ وہ ڈیولپ ہو سکے اس کو چاہیے کہ ایک اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہونی چاہیے جو کانفیڈنس دے اوورسیز انویسٹرز کو کہ جو رقم انویسٹ کریں ملک میں اس کو ان کے کیا کہتے ہیں ان کا فائدہ ان کو مل سکے, جدھر بھی چاہیں دنیا میں ان کو مل سکے. اور ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ انیویٹبلی, میں بزنس سے آئی ہیل فرام دا بزنس کمیونٹی, بزنس میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں. ڈسپیوٹ ریزولوشن از ویری امپورٹنٹ. جلد سے جلد وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہو. جتنی دیر نہیں کرے گا پاکستان اتنی دیر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی اور خوشحالی نہیں آئے گی. اور جاب ڈسپیوٹ کی طرف ریفر کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انویسٹر کسی کے ساتھ کولیبوریشن کرتا ہے پاکستان کے اندر تو ان کے آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے تو نہیں, میں really I want to dwell on the side of investor. دیکھیے پاکستانی جو ہے the diaspora, they have a lot of money, they want to invest in Pakistan, لیکن unfortunately وہ کہتے ہیں کہ پہلے جو لوگوں نے انویسٹ کیا تو they had very sad stories to tell. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فنڈامنٹل اکنامک ریفارمز ہوں. It's easy for people to invest in Pakistan, people for them to pull out their money if they want, employ people without the hassle, less bureaucracy, less red tape. اگر پاکستان خوشحال ہو جائے گا in jobs, economically, then it will not depend on other factors. It will not be have to answer every few days, you haven't done enough to tackle radicalization, extremism, which is an area that we have to. Lekin economic is very important, economic development. Okay. اکنامک ڈیولپمنٹ ایسی سوسائٹی میں کیسے ممکن ہے واجد جہاں پہ کرپشن کے چارجز آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے سامنے آ رہے ہیں؟ یہ جو کچھ بھی پاناما کے حوالے سے ہمیں سننے میں ملا اور اس کا جو رزلٹ اب ہم دیکھ رہے ہیں جو 2 دن پہلے ہوا ہے, اس پہ ہم آپ سے ایک سوال آخر میں اور کریں گے. یہ بتائیے واجد کہ پاکستان میں کرپشن جو ہے وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور آپ اس کی بیسک وجہ کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ صرف پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز تک ہے یا ہماری انسٹیٹیوشنس بھی کرپشن سے پاک نہیں ہیں؟ آپ نے کافی بڑا سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں لیکن میں یہ جواب آپ کو سمپل سے دوں گا. میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا کیونکہ ظاہر ہے میرا ایک الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں, مائیکل کارلر کی قیادت میں ہم 7 MEPs جا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں امجد صاحب کی جو بات ہے میں اس پر تھوڑا اضافہ کروں گا کہ تھوڑا سا کرپشن پہ کہ کرپشن دیکھو جہاں بھی دیکھیں گے دنیا میں, صرف پاکستان میں نہیں ہوتی. ہم دنیا کو فارن افیئرز کا میں منتخب ہوں اور ہیومن رائٹس کا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ایک صرف پاکستان ریلیٹڈ پرابلم نہیں ہے. پارلیمان میں دیکھا تو کافی لیڈر تھے دنیا میں جو انوالو ہوئے تو کافی ہائی لیول لیڈ تھے. میں سمجھتا ہوں کرپشن جہاں بھی ہو ایک کینسر ہے, اس کو ہمیں ایراڈیکیٹ کرنا چاہیے. تو اس کا یہ رزلٹ کیا ہے کہ جہاں بھی دنیا میں جو لوگ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہیں ان کو یہ دعوے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے دعویٰ کہ میں پیسے لگا رہا ہوں, انویسٹ کر رہا ہوں, لیکن مجھے اس کی جو سیکیورٹی, اسٹیبلٹی اور سرٹنٹی ہمیں یہ نظر آنا چاہیے. جو بھی لوگ ہوں پالیٹکس میں, جو بزنس میں, جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں EU کا ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ ٹیکس ایویژن, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں EU 28 کلیکٹیولی یہ گلوبل پرابلم ٹیکس اوائڈنس, یہ صرف اب کلیکٹیولی کوآپریشن گلوبل پرابلمز ریکوائر گلوبل سولوشنز. پاکستان میں جو کرپشن ہے, جہاں بھی دنیا میں کرپشن ہے, لیکن ہمارا یہ رول ہوتا ہے ہم انٹرفیئر نہ کریں, لیکن جہاں لوگ ہمیں بلاتے ہیں الیکشن آبزرویشن کے حوالے سے ویسے ڈیموکریٹک سپورٹ, ٹریڈ مانیٹرنگ ہم جاتے ہیں, ان کے لیے بہتری ہوتی ہے. یہ صرف ہماری ویلیوز EU کے بہت مضبوط ہیں, تاریخی ویلیوز ہیں. ہم چاہتے ہیں یہ دنیا کے ساتھ ہم کام کریں, ان سپورٹ کریں, ان کی جو زندگی جو ان کے سٹیزنز ہیں ان کی زندگی میں اضافہ اور بہتری آئے. جی
سجاد، پاکستان میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو بھی قائم ہے اور اس نے بڑے بڑے فیصلے بھی اس کے سامنے آ رہے ہیں. کیا پاکستان کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کو آپ ڈیموکریٹک دیکھتے ہیں، اور یہ اگر افیکٹو ہے تو کیا فیوچر میں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ اور جو ایلیمنٹس ہیں معاشرے میں جو کرپٹ ہیں ان پہ بھی اس طرح کے چارجز لگائے جائیں گے اور اتنے جو ہے وہ ڈراسٹک میجرز لیے جا سکیں گے؟ دیکھیے، جو اس وقت پروسیس پاکستان نے شروع کی ہوئی ہے، یہ تو پہلی بات ہے کہ اٹ مسٹ اپلائی ٹو ایوری باڈی آن این ایکول بیسس. کسی ایک آدمی کی یا کسی ایک پارٹی کی ٹارگیٹڈ انکوزیشن یا انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. مسٹ اپلائی ٹو ایوری باڈی اکراس دا بورڈ. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو جرنی پاکستان نے شروع کر دی ہے، اٹ مسٹ ناؤ کمپلیٹ دس پروسیس. یہ راہ میں جو رہ جائے گا نا تو پاکستان کو بہت نقصان ہوگا اس کا. ون، اپلائی ٹو ایوری باڈی. سیکنڈلی، کمپلیٹ دس پروسیس. پھر تیسری بات آ جاتی ہے یہ کرپشن، نیپوٹزم ایکسیٹرا. You can only truly deal with those issues if you have the proper institutions and systems in place. نیب کا ایک رول ہے. It's a very crucial and important role جو پروسیس اب چل رہا ہے نا اس میں. نیب must complete its process, but NAB is not the solution and answer for the context, the overall context of all that is required. اس میں so many other institutions must play their role, but equally جو پولیٹیشنز اس وقت اس الیکشن میں الیکٹ ہو رہے ہیں نا، دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. پاکستان اب وہ پاکستان نہیں رہا جو آج سے 5 سال پہلے تھا. دس از اے ویری ڈفرنٹ پاکستان اینڈ دا پبلکس ڈیمانڈز اینڈ ایکسپیکٹیشنز آف دیم آر گوئنگ ٹو بی ویری ڈفرنٹ. اب پبلک ان کو میجر کرے گی not against NAB standards but against the standards that the public is investing in this election of an open, tolerant society, a merit-based society that provides opportunity for all, where the state is going to invest in the development, as my colleague Amjad said, of human development. کہ ایک جنریشن میں ہم یورپ میں رہتے ہیں، ادھر اسٹیٹ جو ہے ایک جنریشن میں بس ڈرائیور کا بچہ، بس کنڈکٹر کا بچہ، ٹیکسی ڈرائیور کا بچہ، ویٹر کا بچہ، ایک جنریشن میں اس میں انویسٹ کر کے تو ایسی سیٹ میں بٹھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو دس از واٹ دا ووٹرز آف پاکستان آر انویسٹنگ ان دس الیکشن. اور وہ جو اس وقت ایم این اے اور ایم پی ایز جو الیکٹ ہوں گے، پرائم منسٹر جو بھی بنے گا، منسٹرز کیبنٹ جو بھی آئے گی، پروونشل اسمبلیز میں جو بھی حکومت آئے گی، دے آر گوئنگ ٹو بی میجرڈ اگینسٹ دیٹ ٹیسٹ ان 5 years. آپ دونوں سے میرا ایک سوال. امجد، یہ بتائیے کہ کیا پاکستان کی جو بھی اگلی حکومت بنتی ہے وہ اسٹیبل ہو سکے گی؟ جو کچھ بھی ابھی صورتحال سامنے آئی ہے، اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے پاکستان سے. جو ہمیں اوپینین مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح الیکٹڈ پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ، فارمر پرائم منسٹر نواز شریف کے ساتھ اس وقت جو کچھ بھی ہوا ہے، اس کے بعد مزید جو ہے وہ ملک میں جو ہے بہت پولیٹیکل ٹرموائل کی امید کی جا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان اس وقت فل ہے آف ٹیلنٹڈ پیپل دیٹ ہیو اے لاٹ ٹو آفر. اگر آپ دیکھیں جیسے میرے کالیگ نے کہا ہے، وہی چند پاکستانی جو آج سے 50 سال پہلے انگلینڈ میں آئے تھے، ہمارے والدین انگلش بھی اتنی اچھی نہیں جانتے تھے، اس معاشرے کے واقف بھی نہیں تھے، بس ڈرائیور تھے، ملوں میں کام کیے، ان کی اب اولاد جو ہے دا 3rd موسٹ پاورفل مین ان دا UK ساجد جاوید. معاف کیجیے گا، انٹرپٹ کرتی ہوں. یہی لوگ اپنے ملک میں کیوں نہیں پاورفل ہو پاتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں آگے بڑے گفٹڈ لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ حصہ لیں، ان کو چانس ملے، وہ دے ٹیک دیئر اون ڈیسٹنی انٹو دیئر اون ہینڈس. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے رائٹ کہ 1-2 فیملی بار بار ڈومینیٹ کرے الیکشنز میں اور پالیٹکس میں. 206 ملین پیپل رہتے ہیں پاکستان میں، تو ان میں بہت قابل لوگ ہیں، بہت تعلیم یافتہ ہیں، ملک کو کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. یہی بات ہے نا کہ یہ
الیکشن ایکسپینسز یہ مانیٹر ہونی چاہیے کہ یہ نہیں چند بندے جو افورڈ کر سکتے ہیں یہ حصہ لے سکے, غریب کا بچہ لے ہی نہ سکے, حالانکہ وہ ٹیلنٹڈ ہوگا, گفٹڈ ہوگا, سیکریفائز کرنا چاہتا ہے اپنے ملک کے لیے, کنٹریبیوشن دینا چاہتا ہے, لیکن وہ غریب ہے تو اس کو چانس نہیں ملے گا. دس ہیز ٹو بی ایلیمینیٹڈ. دیکھیے کیسے ہمارے والدین اتنے پیسے لے کے تو نہیں آئے تھے, لیکن ہمارا سکسیس کیسے ہوا. جی ہاں, یہ تو آپ یورپ میں تھے, یہاں کا سسٹم ہے, ایک نظام بنا ہوا ہے, انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ ہے, یہاں پہ سب کچھ ایزیلی آپ کر سکتے ہیں. پاکستان از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ سینیریو. لیکن آپ نے جیسا کہ کہا آپ ہوپ فل ہیں, آپ پاکستان میں اگلے 5 سے 10 سال میں بہت اچھی بڑی ترقی دیکھ رہے ہیں. میں ابھی کراچی کا وزٹ میں نے کیا. I'm very hopeful the people of Karachi will see real difference in the next 5 to 10 years. میں صرف یہ بات کہوں گا کہ جو اس الیکشن میں سیاستدان الیکٹ ہو گئے نا, they must not feel or believe کہ they are not going to be held to account. They are going to be held to account. Point one. Secondly, from the public. Okay, public. From the public directly. ٹھیک ہے, اور institutions as well. دونوں طرف institutions بھی, and then after 5 years from the public. اور دوسری بات, کیا انسٹیٹیوشنس پہ بھی کوئی نظر رکھنے والی ہے فورس, چاہے وہ یہاں باہر سے بیٹھ کے ہی کیوں نہ ہو؟ یہ جو الیکشن مانیٹرنگ ٹیم ہوتی ہے یہ اس پہ بھی نظر رکھتی ہے کہ وہاں پہ جو ہمارے انسٹیٹیوشنس ہیں, جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ کس حد تک انفلوئنس کر رہی ہے الیکشن کو, اس پہ بھی نظر ہوتی ہے؟ جی, one there needs to be an internal issue here for Pakistan. اور یہ جو اس وقت ریفارم پروسیسز چل رہے ہیں نا, یہ بھی ان کا ایک حصہ ہے کہ how do we police our institutions. ٹھیک ہے, all institutions have to be policed. ادھر ہماری یورپین پارلیمنٹ میں بھی ہمارا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے. ایوری MEP has to sign up to that code of conduct. جو بھی اس کوڈ آف کنڈکٹ سے تھوڑا بھی ادھر ادھر ہوگا تو آٹومیٹکلی وہ سسٹم میں he has to become answerable to that. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز میں یہ کہوں گا کہ جو سیاستدان ابھی الیکٹ ہو گئے نا, they must not think کہ they have a lot of time to prove themselves. اب پاکستان کے لوگ جو ہیں نا وہ کوئک ریزلٹس چاہتے ہیں. They want quick delivery of what their demands are. They mustn't think کہ we can do this for another 20 years اور 20 سال بعد دیکھی جائے گی. نہیں, یہ 5 سال بعد they have to have delivered by then. آپ نے سوال کا جواب خود ہی دے دیا کہ اسٹرانگ انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے. انسٹیٹیوشنز جن میں لوگ آئیں جو انڈیپینڈنٹ ہو, دے ناٹ دیر بیکاز آف نیپوٹزم. وہ اس پوزیشن پہ نہیں پہنچے کہ پیسے کی وجہ سے یا کسی کی واقفی کی وجہ سے, اپنی تعلیم, اپنے علم اور اپنے کام کرنے کی وجہ سے ادھر پہنچے. جی واجد خان, میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا, پہلے تو آپ سے ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ انسٹیٹیوشنز اسٹرانگ ہونے چاہیے تو بہت کچھ 70 سال سے زیادہ پاکستان کو بنے ہوئے ہو گیا, ابھی تک انسٹیٹیوشنز نہیں اسٹرانگ بن سکے, کیا وجہ ہے؟ نہیں, انسٹیٹیوشنز, چھوٹا سا آپ کا جواب چاہوں گی اور اس کے بعد ہمیں اجازت چاہیے. یہ وجہ یہی ہے کہ لیڈرشپ کا فقدان کیوں ہے پاکستان میں؟ جو بھی جتنی بھی آپ دیکھ رہے ہیں جمہوری حکومت یا ڈکٹیٹرشپس, ان کا ایک بہت بڑا ایک انہوں نے مس کیا ہے ایک اپرچونٹی کہ جو اس ادارے, کورس, جو مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بہتر کریں. ان کی جو کارکردگی, جیسے میرے بھائی سجاد صاحب نے کہا, پرفارمنس صرف سیاستدان کی نہیں ہونی چاہیے, یہ جو پبلک آفیشلز سب لوگ ہیں, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, ان کی ریگولیشن ہونی چاہیے کہ کوڈ آف کنڈکٹ ایکسپیکٹیشنز. میں آخر میں یہ کہوں گا کیونکہ آپ نے بہت بڑا ایک ایشو پڑھا ہے. میں سابق ٹیکسی ڈرائیور ہوں. جب میں MA کر رہا تھا یورپین لا میں, میں ٹیکسی چلاتا تھا. آپ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور پاکستان میں MNA MPA بن سکتا ہے؟ اگر یہ اگر جواب نہیں ہے تو یہ ملک پاکستان کو ایک اضافہ, بہتری کے ایک زیادہ اپرچونیٹیز کرنا چاہیے. اور دیکھیں 50 ریکمنڈیشن تھی جو سابق جو پریویس چیف آبزرور مائیکل گارا تھا, ان میں 37 میں پاکستان کو شاباش بھی کرنا چاہوں گا. یہ اچھا کام ہے کہ 37 انہوں نے اپنائے ہیں, لیکن پھر بھی there's always room for improvement. ہم چاہتے ہیں as a EU strong Pakistan, strategic Pakistan, which works for everybody. جی ناظرین, آپ نے گفتگو سنی ہے ہمارے 3 مہمانوں کی. بہت بہت شکریہ سجاد, کریم آپ کا, امجد, بشیر اور واجد خان صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی آراء ہمیں دی ہیں. ایک جو مجھے آج کی گفتگو سے ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گی ناظرین, پاکستانی عوام نیڈز اے کوئک رزلٹ. دس از واٹ یو سیڈ. آپ نے کہا کہ پاکستانی عوام کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, یا وہاں پہ انسٹیٹیوشنز اس وقت بنیں گے جب سب کو
مواقع مل سکیں گے. آپ نے خواتین کے حقوق کی بات کی, ہم شاید تھوڑی سی بات اس پہ بھی کر سکتے ہوتے, وقت ہمیں اگر اجازت دیتا تو وہاں پہ مائنورٹی رائٹس کی یقیناً ہمیں پھر موقع ملے گا, ہم پھر آپ کے ساتھ یہاں بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے, شاید الیکشن کے دوران ہی یا اس کے بعد. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے بھی کشور مصطفیٰ اجازت چاہتی ہے. ڈبلیو ڈوائچے ویلے اردو کا الیکشن کوریج اسپیشل ضرور دیکھیے. بہت شکریہ آپ کا.